کیا پی آئی اے ہو, پاکستان ریلویز ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, ان کی نجکاری کے حوالے سے آج آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ کسی بھی ملک کا برانڈ ہے, برانڈ یہ تو 6 مہینہ بہت کروشل ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو 6 ارب ڈالر نہیں, مجھے لگتا ہے کم سے کم 11 سے 12 ارب ڈالرز چاہیے, جس میں گروتھ بھی آپ کو تھوڑی انشور کرنی ہوگی. ادروائز کو پتہ ہے کہ پاکستان اس سے بڑے کرٹیکل ٹائم سے گزر رہا ہے, اور حکومت نے جہاں پر آئی ایم ایف سے پہلے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرض لے کر کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا, ملک سے کرپشن اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی, اور 3 بڑی امپورٹس ہیں آپ کی جس پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا, وہ فوڈ ہے, فیول ہے اور میڈیسنز ہیں. یہ لیکن پیرالل کہیں نہ کہیں ایک پلان یہ جاری تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کافی بڑے فیصلے کرنے ہیں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ پرائیورٹی پہ آتی رہیں, کیونکہ اس سے سرپلس جو ہے وہ اچیو کرنا میرا نہیں خیال میننگ فل ہوگا. تو ایک تو آپ کو 10 سے 12 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے, جس میں آپ آدھا 5 سے 6 ارب ڈالر قرضہ پے کریں. 5 سے 6 ارب ڈالر آپ کو اکانومی رن کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. وہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک تو اس ٹرانچ کو پورا کریں گے تو یہ ٹرانچ کے بعد آپ کا آئی ایم ایف پروگرام 30 جون کو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس ٹرانچ کی بیسس پہ سعودی عربیہ, چائنا, یو اے ای آپ کو جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ دینا شروع کر دیں. تو ایک بہت بڑا آپ کو روم مل جائے گا آگے جو ہے 3-4 مہینے مینیج کرنے کا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے, فائنانس منسٹر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے حامد صاحب کی شو پہ, کہ 2 جو ریویوز ہیں ان کو پورا کیا جائے. یعنی کہ یہاں سے آپ 1 مہینے کی ایکسٹینشن مانگے آئی ایم ایف سے, کہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ مڈ اگست تک چلی جائے گی, اس سے پہلے آپ جان مار کے یہ جو 2 ریویوز باقی ہوں گے اس کے بعد اس کو پورا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کمپلیشن کے ساتھ نکلیں گے نا, تو آپ کی ایٹ لیسٹ جو ٹریڈ ہے, انویسٹرز ہیں اور کریڈیٹرز ہیں, یہ آپ کے ساتھ آن بورڈڈ ہوں گے, اور ایٹ لیسٹ انٹرم گورنمنٹ کو آپ کو موقع ملے گا کچھ کام کرنے کا. اور پھر اس کے بعد جیسی گورنمنٹ آئے گی آپ کے پاس ایک فیول ہوگا کہ آپ سروائیو کریں, اور ایٹ لیسٹ یہ امپورٹس بند نہ ہوں. اس کی وجہ سے بہت انفلیشن ہو سکتی ہے, انٹرسٹ ریٹس اوپر ہی رہیں گے, پھر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے, تو چیزیں بہت ڈیریل ہو سکتی ہیں اگر یہ اسٹریٹجی نہ اپنائیں گے. 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی ایکسٹینشن لیں. اور خاقان جی صاحب, آپ نے خود نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے, نگراں حکومت کے ساتھ کیا, انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کیا بالکل وہ بات نہیں کریں گے؟ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, پروگرام کس قسم کا ہوگا, مشکل ہوگا, آسان ہوگا, کیا شرائط ہوں گی, اس پر بات چیت ہو سکتی ہے, یا پروگرام بھی ہو سکتا ہے, یا ممکن نہیں ہے؟ سو کانٹورز آف اے پروگرام جو ہیں وہ بالکل ڈسکس ہو سکتے ہیں. فائنانس ڈویژن کی ٹیم تو وہی ہے نا جی جس نے پولیٹیکل سیٹ اپ کو بھی اسسٹ کرنا ہے, اور وہی ٹیم اسسٹ کر رہی ہوگی آپ کے جو انٹرم سیٹ اپ ہے. کانٹورز آف اے پروگرام بالکل طے ہو سکتے ہیں, اور ایک لارجلی ایک کیا ایم ای ایف پی کی شکل ہوگی تاکہ دونوں سائڈز کلیئر ہوں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ان کمنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, جیسے الیکشن ہوتے ہیں, اس کے ساتھ انگیجمنٹ فائنانس ڈویژن کی ضرور شروع ہو جاتی ہے. ہم جب ڈار صاحب ان کمنگ تھے یا اسد ان کمنگ تھے تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو اسی وقت ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لارج کانٹورز ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. بٹ دیٹ اسائڈ, ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ ان کو ریٹین کرنا چاہیے, بہتر مینجمنٹ کی نظر کرنا چاہیے, اثاثے کمرشلائزڈ کر کے استعمال کرنے چاہیے, یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پرسو کرنا چاہیے؟ اس وقت مینیفیسٹو بن رہا تھا, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایس او ایز کے حوالے سے بڑی ڈبیٹ بھی تھی, اور اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اس وقت بھی میرا موقف سیم تھا جو آج ہے, کہ یہ ان تمام اداروں کو, جو کمرشل ادارے ہیں, ان کو ایز مچ ایز پاسبل 95% انلیس دیر از سیریس اسٹمبلنگ بلاک, ان کو کمرشل اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینے چاہیے, پرائیویٹائز کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ٹھیک کرنا, تو مہر اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ 40-50 سال کا تجربہ ہے. پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیں. پی آئی اے کو اگر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بتایا ہے کہ کس طرح سے لاسز بڑھتے چلے گئے ہیں. اگر پی آئی اے کا ایز فار ایز آئی ریکال 1987 کے بعد سے آج تک صرف 1 سال پروفٹ ہوئے, وہ 2006 میں شاید ہوا تھا, اور اس وقت ریزن یہ تھا کہ وہ نیپال میں ایک ایئر کریش ہوا تھا, اس سے جو انشورنس کے پیسے آئے تھے اس کو پروفٹ بک کر کے لاس کو ختم کیا گیا تھا. یعنی کہ اگر ہم 40 سال پر کے تجربے, جس میں ملٹری حکومت بھی آئی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی بھی حکومت آ گئی ہے, اور ناکامی ہی دیکھنی پڑی ہے, تو یہ کہنا کہ جی ایک اور پولیٹیکل پارٹی آئے گی یا ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی وہ ایک چیز کو ایڈریس کر سکے گی, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریفارمز اور
جی جی امپلائیز پہ بھی آئیے گا. سو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کے اندر آپ زیادہ فائدہ نہیں دیکھ رہے. ریڑھ کی ہڈی یہ بن سکتے ہیں لیکن یو سیئنگ کہ اٹس انف از انف, یہ اب نہیں پرسو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ پاکستان ریلوے ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا جب اسد فائنانس منسٹر بن رہے تھے, اور اس سے پہلے جب یہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی جس کو ہم نے یہ سیل کرنا تھا آئیڈیا کہ جی وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ اس کی نجکاری, اور ہم لاسٹ سٹیج پر پہنچ گئے تھے. تو اس وقت پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, اور اگر پی ایم ایل این اور پی بی پی وہ حرکتیں نہ کرتی جو ان کے بقول کی گئی تھی, جس میں بھرتیاں کی گئیں اور جس کی وجہ سے لاسز بڑھے گئے, تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اس کو ٹھیک کر دے گی. اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی بی پی کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے یا مشرف صاحب کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے, تو پی ٹی آئی نے تو ساری عمر پاکستان پر نہیں حکومت کرنی. آپ کے بقول پی بی پی کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, اور آپ کے بقول ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم اور انکمپیٹنٹ بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, تو پھر وہ پھر خراب ہوگا, پھر پی ٹی آئی آئے گی 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ٹھیک کرے گی. سو یہ سلسلہ کین پاکستان افورڈ دس؟ اسد عمر کا ملیشین ماڈل تحریک انصاف کا جو پروپوز ماڈل تھا وہ تو شیلف کر دیا نا, مگر میں زبیر صاحب پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان نہیں وہ شیلف نہیں کیا تھا, وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ شیلف نہیں کیا گیا تھا. اسد عمر واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, اور ان کے جو مینیفیسٹو تھا 2013 میں بھی 2018 میں بھی, اس میں وہ ملائیشین سنگاپور ماڈل تھا, وہ خزانہ کے اس پر طرز پر, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم نجکاری نہیں کریں گے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ریسٹرکچر کریں گے انڈر این امبریلا جس میں سرمایہ پاکستان, سرمایہ پاکستان. جی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ پاکستان وہ اس کے لیے انہوں نے انیشیٹ بھی شاید کوئی کیا تھا لیگل جو بھی اس کو سیٹ اپ کرنے کا تھا, لیکن اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تو حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا, جو حفیظ شیخ اسد واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, حفیظ شیخ ہیڈ بین پرائیویٹائزیشن منسٹر انڈر جنرل پرویز مشرف, یہ پی ٹی سی ایل وغیرہ کا جو آپ نے ذکر کیا یہ انہی کے زمانے میں نجکاری ہوئی تھی. یعنی کہ اسٹیپس لینے ہیں تو صرف آئی ایم ایف کا پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہوگا, ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, اور وہ ممالک جو کہ آپ سمجھ لیں کہ امریکنز گروپ میں ہیں یا یورپینز کنٹریز ہیں, ان کی طرف سے پاکستان کو کوئی لوکریٹو رسپانس کافی عرصے سے نہیں مل رہا. تو کسی نہ کسی سائٹ کے اوپر ایک ورکنگ جاری تھی, جس مقصد کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی اچانک. لاسٹ ایئر انہوں نے موجودہ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کرایا تھا پارلیمنٹ سے, انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ. اس کو مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کچھ ممالک کے ساتھ کچھ ایسی ڈیلز کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہیں بڈنگ پروسیس میں نہیں جانا پڑے گا, یا پیپرا رولز ہمیں فالو نہ کرنا پڑے, ہمیں کمپٹیشن نہ کروانا پڑے, پک اینڈ چوز دوست ممالک کو یا وہ ممالک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پروجیکٹ پک کریں, گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے اور فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے. تو یہ کہیں نہ کہیں پلاننگ ہو رہی تھی اور پروجیکٹس بھی آئیڈینٹیفائڈ تھے. اس کے اندر ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک نیچر کا بھی ہے, اور پاکستان کو اس سے ایک اچھی خاصی انکم ہوتی ہے. 21 سال کا ایگریمنٹ تھا ایک فلپائن کمپنی کے ساتھ جو کہ کمپلیٹ ہوا ہے 18 جون کو رواں سال. اب وہ ابوظہبی پورٹ کے جو گروپ ہے ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا میں پورٹس بہت کم ہیں, جبکہ ان کے پاس 200 کے لگ بھگ جو بحری جہاز ہیں ان کا فلیٹ ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک بہت لوکریٹو پوائنٹ ہے جہاں سے مختلف مصنوعات پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اور امپورٹ بھی ہوتی ہیں, اور ایک بہت لوکریٹو سائٹ ہے, تو ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس 2 آپشن تھے. جی ٹی وی نیوز کے اوپر ہم نے اس کو 10 روز کا بریک کیا کہ گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جو اس کی مدت کمپلیٹ ہو رہی ہے, اس کو بڈنگ نہیں کروائی جائے گی بلکہ ایک دوست ملک کی سرکاری کمپنی کو G2G بیسس کے اوپر ان کو دے دیا جائے گا.